جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن ہم خندق کھود رہے تھے، 3 دن تک ہم نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے تھے، اور خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ سخت چٹان خندق میں ظاہر ہوئی ہے، میں نے اس پر پانی چھڑک دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے کدال یا بیلچا لیا، پھر 3 بار بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو وہ چٹان بکھری ہوئی ریت کی طرح ہو گئی۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے مجھے اجازت دی تو میں اپنے گھر آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تجھے تیری ماں گم پائے۔ پھر میں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر میں صبر نہیں کر سکتا، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس جو کا 1 سا اور بکری کا بچہ ہے۔ جابر کہتے ہیں، ہم نے جو کو پیسا اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور میں نے اس کی کھال اتاری اور ہنڈیاں میں ڈالا، آٹا گوندھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر دوبارہ گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آٹا تیار ہو گیا ہے، تو میں نے اسے روٹیاں پکانے کا حکم دیا اور ہنڈیا کو چولہے کے 3 پتھروں پر رکھا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ہمارے پاس آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے ساتھ 1 یا 2 آدمی اور چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا، جو کا 1 سا اور بکری کا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہنڈیا اتارے نہ تنور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، جابر کے گھر کی طرف چلو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں ایسا شرمندہ ہوا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تجھے تیری ماں گم پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے پوچھا نہیں تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا، پوچھا تھا۔ پھر اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی بتایا جو ہمارے پاس تھا۔ کہتے ہیں، پس میرے دل سے گھبراہٹ دور ہوئی اور میں نے کہا، تو سچ کہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے فرمایا، ہجوم نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنور اور ہنڈیا کے لیے برکت کی دعا۔ جابر کہتے ہیں، پھر ہم تنور سے روٹیاں اور ہنڈیا سے گوشت لینے لگے، پھر ہم انہیں سرید بنا کر ان کے لیے بھر بھر کر ڈالنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7-8 آدمی ایک پرات پر بیٹھ جائیں۔ جب انہوں نے کھا لیا تو ہم نے تنور اور ہنڈیا کو کھولا تو وہ دونوں اسی طرح بھرے ہوئے تھے۔ ہم اس طرح کرتے رہے، جب ہم تنور اور ہنڈیا کو کھولتے تو ہم اس کو اسی طرح بھرا ہوا پاتے، حتیٰ کہ سب مسلمان سیر ہو گئے اور کچھ کھانا باقی بچا ہوا تھا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام لوگ بھی فاقے سے ہیں، تم خود کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ بس ہم اس دن اسی طرح کھاتے اور کھلاتے رہے۔ ایمن کہتے ہیں کہ جابر نے مجھے بتایا وہ 800 تھے، یا اس نے کہا کہ وہ 300 تھے۔ ایمن کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے 800 کہا یا 300۔ سنن دارمی حدیث نمبر 43۔